اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے جو روزے کے حکم کے شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا. یعنی وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں گنتی کے چند دن. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں. تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا جس میں روزے رکھوانے مقصود ہیں اور جس میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. قرآن کریم کے نزول کے لیے شہر رمضان کو یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا. یہ بات تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کریم ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی مختلف آیتیں مختلف حالات میں نازل ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ 23 سال میں وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لیکن یہاں جس نزول کا ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ نازل کیا گیا، تو اس کا مطلب مختلف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا کا پورا قرآن جو لوح محفوظ میں موجود تھا اس سے اس کو سمائے دنیا پر یعنی دنیا والے آسمان پر نازل فرما دیا تھا اس رات میں، رمضان کی اس رات میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے. اور اسی لیے سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جو ایک مرتبہ قرآن کریم نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، وہاں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے مختلف حصے مختلف مواقع پر حسب ضرورت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا آغاز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں کیا. یعنی غار حرا میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا یعنی نازل کرنا شروع کیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کی ایک خصوصیت تو یہ بیان فرمائی رمضان کے مہینے کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا ہے اپنی کتاب اپنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے. اور مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں ان میں وہ کتابیں بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل فرمائی گئی تھیں. چنانچہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13ویں رمضان میں، اور قرآن 24ویں رمضان میں نازل ہوا. بہرحال اس روایت کی اسنادی حیثیت سے قطع نظر یہ ایک احتمال ضرور ہے کہ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن کریم اس مہینے کے اندر عطا فرمایا گیا، اسی طرح پچھلے انبیاء کرام کو بھی رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کریم اور رمضان ہی کے مہینے میں ان کی آسمانی کتابیں عطا فرمائی گئیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنا کلام اپنے بندوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا. پھر آگے قرآن کریم کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالی نے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے. تو پہلے تو فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. سراپا ہدایت کس طرح ہے یہ شروع میں
سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین کی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طرح کہ یہ رہنمائی تو ہر ایک انسان کو کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر ھدی للمتقین فرمایا گیا تھا، اور یہاں ھدی للناس فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، راستہ یہ دکھاتا ہے۔ دوسرا وصف قرآن کریم کا یہ بیان فرمایا کہ وہ بینات من الہدی والفرقان، یعنی یہ ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ ہدایت تو یہ سراپا ہدایت ہونے کا بیان تو پچھلے لفظ میں فرمایا گیا تھا، لیکن یہاں بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو مضامین صراحت کے ساتھ بیان فرما دیے گئے ہیں وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بلکہ اس میں وہ معیار بھی بتا دیا گیا ہے اور وہ اصول بھی وضع کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں انسان ان باتوں میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے جو صراحتاً قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، تو وہ اصول بتا دیے ہیں اللہ تعالی نے، تو اس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کو ایک ایسا معیار بھی مل جاتا ہے جو حق اور باطل میں دو ٹوک فیصلہ کر دے۔ تو قرآن کریم کی یہ تعریف کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ شہیدہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی جگہ پر حاضر ہونا، موجود ہونا، مشاہدہ کرنا، تو مطلب یہ کہ جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے اپنی زندگی میں، اپنی ایسی حالت میں جبکہ انسان مکلف ہوتا ہے اپنے احکام کا، تو تم میں سے جو شخص اس حالت میں پالے اس مہینے کو تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصمہ۔ اس جملے نے وہ جو سہولت پہلے دی گئی تھی کہ اختیار تھا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دو، اس سہولت کو واپس لے لیا گیا اور اب فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ کیونکہ یہ سہولت واپس لی گئی تھی کہ اب فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح فدیہ دینے کی سہولت واپس لی گئی تو پیچھے ایک سہولت یہ بھی دی گئی تھی کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں انسان کے لیے روزہ قضا کرنا جائز کر دیا گیا تھا، تو شاید وہ سہولت بھی واپس لے دی گئی ہو۔ تو اس شبے کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو دوبارہ ذکر فرمایا اور فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو شخص کے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں سے انہی دنوں کی گنتی پوری کر لے، جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ تو اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ فدیے کی سہولت تو بے شک واپس لی گئی ہے، لیکن جو سفر اور بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی وہ واپس نہیں لی گئی، وہ اب بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، بشرطے کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزے بعد میں تم قضا کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بات یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم جو بھی احکام تمہیں عطا کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہوگا کہ تم واقعی اس کام کے کرنے کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ ہمیں پتا ہے کہ تم اس کے جس کام کے تم قابل ہوتے ہو اس کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، اور جو
کام تمہاری طاقت سے باہر ہوتا ہے ہم اس کا حکم نہیں دیتے. چنانچہ آگے سورہ بقرہ ہی کے آخر میں آنے والا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو یہ روزے کچھ بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں حقیقت میں مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا. اسی واسطے تمہیں اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ مرض کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو، سفر کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولتیں عطا فرمائی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ حکم ہم نے اس لیے دیا، یعنی اس بات کا حکم کہ تم پورے رمضان کے روزے رکھو، اور اگر سفر پر ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو اتنی ہی گنتی بعد میں پوری کر لو. یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو جو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تعداد روزوں کی تمہارے ذمے ضروری قرار دی ہے وہ تم مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے کہ روزے بھی فرض کیے جن کا فائدہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا اور تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا فائدہ پہنچے گا. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکام دے دیے جن کے نتیجے میں وہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے. تو اس سب بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کہو. یہ تکبیر ایک تو اس کا معنوی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کو رمضان کے روزوں کے درمیان اور ہر وقت عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات سے بڑے ہیں، اور اللہ اکبر کے بارے یہی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، لہذا اس کے احکام واجب التعمیل ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور وہ عید کی نماز ایسی ہے کہ اس میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کی طرف بھی اس میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ گنتی پوری کر لینے کے بعد، یعنی رمضان کے مہینے کی گنتی پوری کر لینے کے بعد جو یا 29 ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے، اس کے بعد پھر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں قریب ہوں. کتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں جو سیاق کلام چلا آ رہا ہے وہ رمضان کا ہے، رمضان کے روزوں کا ہے. اس میں خاص طور پر اس جملے کو جو ذکر فرمایا تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے اتنے قریب ہیں کہ وہ جب اس کو وہ پکارے اور اس سے کوئی اپنی حاجت مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کے مطابق ہو.
اور اگر فرض کرو نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک طرف تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کچھ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی تکمیل کا ذکر کرنے کے بعد، جس میں فرمایا گیا کہ تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اس کے بعد اس جملے سے شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو بے شک دعائیں قبول ہوں گی، لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ دعائیں قبول کرنے والا تو میں ہوں اور میں تم سے قریب ہوں. رمضان کے مہینے کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر وقت تمہارے قریب ہوں، لہذا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم بے شک میری طرف رجوع کر سکتے ہو اور میں پکارنے والے کی پکار سنوں گا. اور یہ جملہ فرما کر پھر آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں. یعنی جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی خاطر میں نے یہ آسانیاں ان کے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر وہ بھی میری بات قبول کریں کہ جو تھوڑی بہت مشقت روزہ رکھنے کے اندر ان کو ہو رہی ہے، یا میری طرف سے کسی اور حکم کی تعمیل میں اگر تھوڑی بہت کوئی مشقت پیش آئے تو پھر وہ اس کو برداشت کریں اور میری بات کو قبول کریں.